فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تجسس، تلاش اور کھوج انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ جستجو ہی ہے جس نے انسان کو اس کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے پر اکسایا اور آمادہ کیا۔ انسان کو اس کی عقل اور استدلال نے اس قابل بنایا کہ وہ کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکے، اور یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے رب کی تحیر خیز کائنات کو اپنی عقل، فہم اور تدبر سے تسخیر کرنے کے لیے بھی قدم بڑھائے، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ 21ویں صدی کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی اور شعور کی حدوں کو چھو رہا ہے، لیکن اس مرکے اسرار و تحیر میں، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، قدرت اپنے ایسے اعجاز و کمالات لے کر بھی سامنے آئی جب انسان اپنے عقلی اور منطقی استدلال، بہترین اور جدید سائنٹیفک آلات، ٹیکنالوجی اور طرح طرح کی سہولیات سے ہراستہ تجربہ گاہیں رکھنے کے باوجود ان کے بارے میں سائنسی اور عقلی توجیہ دینے میں ناکام ہو گیا اور بے بس نظر آیا۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد یہی راز اور ایسے واقعات انسانوں کے لیے موما نہ رہیں، لیکن فی الوقت دنیا بھر کے مفکرین اور سائنسدانوں کے پاس کائنات میں پیش آنے والے کئی واقعات کی کوئی دلیل، منطق، سائنسی توجیہ موجود نہیں، اور وہ ان سے متعلق حتمی بات کرنے یا ان کا کوئی حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم کچھ ایسے ہی واقعات کا ذکر کریں گے جنہیں پر اسرار اور انسانی عقل کے لیے چیلنج کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے فائر ٹورنیڈو کی۔ ناظرین محترم، اگست 2018 میں کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ گویا قیامت صغریٰ تھی۔ اس آگ نے تیزی سے شہر کا رخ کیا اور 2.5 لاکھ لوگوں کو ہنگامی طور پر نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ آگ کے شعلے 18 میٹر تک بلند ہو رہے تھے۔ تقریباً 7,000 گھر اور کاروباری مقامات تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اسے ریاست کا سب سے تباہ کن آتش زدگی کا واقعہ کہا گیا۔ اس واقعے کا ایک خوفناک منظر یہ تھا کہ آگ اور دھوئیں نے ایک بہت بڑے ٹورنیڈو کی شکل اختیار کر لی، جو آسمان میں کئی ہزار فیٹ تک بلند ہوا اور اسے 2 میل دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آگ کی اس طوفانی شکل اختیار کر لینے کے باعث پورے شہر میں گرم ہوائیں چلنے لگیں۔ دنیا نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سلسلہ خود ہی تھما اور ختم ہو گیا، لیکن جنگل میں بھڑکنے والی آگ سے آتش بعد نے کیسے جنم لیا، ماہرین سائنس اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر ہیں۔ برف کا طوفان۔ ناظرین محترم، امریکہ کا شمالی علاقہ مینسوٹا متعدد عظیم جھیلوں پر مشتمل ہے۔ اسے امریکہ کی 32ویں ریاست تسلیم کیا گیا ہے اور اسے 10,000 جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مختلف برسوں کے دوران ناگہانی آفت کی وجہ سے مالی اور جانی نقصانات ہوتے رہے ہیں، جن میں سب سے خطرناک ایک جھیل میں برف کا طوفان ہے، جو اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ دریاؤں کا بپھرنا یا سمندری طوفان یا شدید برف باری کوئی نئی بات نہیں، اور ان قدرتی آفات کے نتیجے میں انسان نے مالی اور جانی نقصانات بھی جھیلے ہیں، مگر کسی جھیل میں بننے والا برف کا طوفان انسانی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ برفانی طوفان جھیل اور اس کے قرب و جوار تک محدود نہ رہا، بلکہ میلوں دور تک تباہی کا باعث بنا۔ اس طوفان کے دوران تیز ہواؤں کی وجہ سے برف کی بڑی بڑی سلوں کے ٹکڑے جھیل کے کناروں اور اس سے دور جا کر گرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برف کے یہ ٹکڑے آبادی تک پہنچ گئے اور پوری قوت سے عمارتوں اور گاڑیوں سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے انہیں شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح کا ایک طوفان کینیڈا کے صوبہ مینیٹوبا میں بھی آیا تھا۔ کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ڈوفن جھیل کے قریب 75 میل شمال مغرب میں برف کے طوفان نے کئی مکانات تباہ کر دیے۔ یہ 2013 کی بات ہے، جس میں وہاں اٹھنے والی 30 فٹ اونچی برف کی دیوار اتنی طاقتور تھی کہ اس نے راستے میں آنے والے درختوں، اسٹریٹ لائٹوں، غرض ہر شے کو گویا ڈھانپ لیا تھا۔ ایسی ناگہانی آفت اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سائنسدانوں کے لیے بھی برف کا طوفان ایک عجوبہ اور معمہ ہے۔ ہزاروں پرندوں کی شہر پر یلغار اور پر اسرار موت۔ ناظرین محترم، نومبر 2007 میں امریکہ میں آسٹن نامی ہائی وے پر پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جو عجیب و غریب اشکال بناتے ہوئے محو پرواز تھے۔ یہ پرندے ایک ساتھ پرواز کرتے اور ایک ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھتے دیکھے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق اگر ان غول میں کوئی اور پرندہ آ جاتا تو یہ اسے مارتے اور بھگا دیتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر تقریباً 3 ہفتوں بعد اچانک یہ پرندے زمین پر گر کر یوں مرنے لگے جیسے کسی نے انہیں مار گرایا ہو، حالانکہ مقامی لوگوں نے یا انتظامیہ کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ پرندے بڑی بڑی بلڈنگوں کے شیشوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے ٹکرانے سے عمارتوں کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا۔
سڑکوں پر گرنے والے پرندوں کے مردہ جسموں نے دیکھنے والوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، جسے دور ہونے میں چند ہفتے ضرور لگے۔ سائنسداں آج تک نہیں جان سکے کہ یہ سب پرندے اچانک کہاں سے شہر میں داخل ہوئے، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پرندے خود ہی آسمان سے گر کر مر گئے۔ سائنسداں اس حوالے سے مختلف مفروضوں اور قیاس آرائیوں تک محدود رہے ہیں اور خیال کیا کہ یہ سب موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ گڑھے جو خود بخود نمودار ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ 2014 کی بات ہے جب اچانک ہی سائبیریا کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے گڑھے نمودار ہونے لگے۔ ان میں پینسلوا کے نزدیک بننے والا ایک گڑھا 100 فٹ چوڑا تھا، جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان گڑھوں اور خاص طور پر اس 100 فٹ چوڑے گڑھے سے متعلق ماہرین ارضیات اور دیگر سائنسدانوں نے مختلف تھیوریز پیش کی۔ تاہم یہ گڑھے قدرت کے رازوں میں سے ایک ہیں جن پر تاحال تحقیق جاری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ زمین کے اندر تغیر اور تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، اور بعض سائنسدانوں نے ان گڑھوں کو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پراسرار گڑھوں کے بارے میں سائنسداں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکے، اور یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ مکڑی کے جالے۔ ناظرین محترم، پاکستان میں 2010 میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 30 سال کے دوران کبھی ایسی بارشیں ریکارڈ نہیں ہوئیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف حیوانات بھی اپنی زندگی اور اپنے ٹھکانوں سے محروم ہو گئے۔ لیکن مکڑی، جسے حشرات الارض میں شمار کیا جاتا ہے، سیلابی پانی سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھ گئیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درختوں پر چڑھ جانے والی ان مکڑیوں نے چند روز ہی میں درختوں پر ایسے جالے بنا لیے کہ بڑے اور گھنے درخت بھی ان میں چھپ گئے۔ یہ منظر دیکھنے والی آنکھوں میں جہاں حیرت تھی، وہیں خوف بھی۔ انسانی تاریخ میں ایسا کرشمہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان جالوں کی وجہ سے مکڑیاں بالکل محفوظ رہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مچھر ان جالوں میں پھنس کر مر گئے، جس کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں میں ملیریا کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ جھیل جو گرمیوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی ریاست اوریگون کی مشہور گمشدہ جھیل سانتم ہائی وے کے قریب واقع ہے۔ اس کا نام گمشدہ جھیل اس لیے پڑا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں غائب ہو جاتی ہے۔ سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو گویا یہ اپنا وجود ظاہر کر دیتی ہے اور دکھائی دینے لگتی ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل 85 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوتی ہے، اور اس کی گہرائی 9 فٹ تک ہوتی ہے۔ لیکن اس وسیع رقبے پر پھیلی جھیل کا پانی گرمیاں آتے ہی اچانک غائب ہو جانا انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ کئی سالوں کی کوشش کے بعد سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ موسم گرما میں جھیل کا پانی دراصل یہاں بنے 2 پراسرار گڑھے نگل لیتے ہیں، جن کو لاوا ٹیوب کہتے ہیں۔ سائنسداں ان گڑھوں تک تو پہنچ گئے، لیکن وہ ان پراسرار گڑھوں کی وجہ تشکیل، ان کی گہرائی جاننے میں ناکام ہے۔ یوں اس جھیل کا گرمیوں میں گویا گڑھوں میں قید ہو جانا اور سرد موسم میں نمودار ہو جانا ایک راز اور ایسا معمہ ہے جسے جدید دور میں بھی حل نہیں کیا جا سکا۔ آگ کے اوپر سے بہتا پانی۔ ناظرین محترم، چسٹنٹ رج پارک میں صدیوں سے پانی کے درمیان آگ جل رہی ہے، اسے ایک عجوبہ اور دنیا کا انتہائی پراسرار قدرتی مقام مانا جاتا ہے۔ نیو یارک کے اس پراسرار مقام پر انسان کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کس طرح ایک پتھریلی سطح کے نیچے جیسے الاؤ روشن ہے اور اوپر سے پانی کا جھرنا بہہ رہا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ آگ اور پانی کا یہ کھیل کب شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ صدیوں سے یہاں آگ کے اوپر سے پانی جھرنے کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ یہ انسانی آنکھوں کے لیے ایک حیران کن نظارہ ہے، کیونکہ عام حالات میں آگ اور پانی ایک ساتھ اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ یہ آگ اور جھرنا یہاں آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے، اور دنیا کے لیے ایک پراسرار اور ناقابل فہم حقیقت ہے۔ ماہرین سائنسدانوں نے اسے اپنے علم اور عقل کے مطابق سمجھنے اور آلات سے کھوجنے کی کوشش کی، مگر اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ بندوق کی سست رفتار گولی جس نے 20 سال بعد اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ ناظرین محترم، ٹیکساس امریکہ میں 1893 میں پیش آنے والا یہ واقعہ انسانی عقل کے لیے چیلنج ثابت ہوا اور یادگار بن گیا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک بندوق کی گولی نے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے 20 سال گویا انتظار کیا۔ یہ یقیناً ناقابل یقین ہے، مگر یہ سچ ہے کہ جب ہنری نامی لڑکے نے اپنی محبوبہ کو دھوکہ دیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس لڑکی کے بھائی نے ہنری سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ وہ بندوق لے کر ہنری کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا اور اس کے گھر کے سین میں اسے گولی مار دی۔ ہنری زمین پر گرا تو لڑکی کا بھائی سمجھا کہ وہ اس کی گولی لگنے سے مر چکا ہے۔ اسی بندوق سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی ختم کر لی۔
مگر قسمت کا کھیل دیکھیے، گولی ہنری کو چھوتی ہوئی صحن میں موجود درخت میں دھنس گئی تھی۔ ہنری کے چہرے پر معمولی خراش آئی تھی، وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد 1913 میں ہنری کو اپنے گھر کی مرمت کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے گھر کے صحن میں موجود اس درخت کو کاٹنے کا سوچا جس میں وہ گولی دھنسی ہوئی تھی جو اس کی جان لینے کی نیت سے چلائی گئی تھی۔ درخت کی لکڑی پائیدار اور سخت تھی جو کسی طور پر آرے سے نہیں کٹ رہی تھی، لہٰذا ہنری نے بارود کے ذریعے درخت کو اڑانے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی دھماکہ ہوا، درخت میں دھنسی 20 سال پرانی گولی تیزی سے نکل کر ہنری کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسے ہم محض اتفاق کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں یہ واقعہ ہمیں حیرت میں مبتلا کرتا ہے وہیں انسان اس کی وضاحت دینے سے بھی قاصر ہیں۔ سر کٹا مرغا۔ ناظرین محترم، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب بلکہ انتہائی پراسرار واقعہ ہے جو 1945 میں کولوراڈو، امریکہ میں ایک کسان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک روز اس نے اپنے فارم سے مرغا نکالا تاکہ اسے پکا کر کھا سکے اور کلہاڑی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ گردن کٹتے ہی مرغا پھڑپھڑانے لگا۔ کسان نے چند لمحے انتظار کیا کہ وہ ٹھنڈا ہو تو اس کی کھال ادھیڑے اور اس کے گوشت کو اپنی خوراک بنائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سر سے الگ دور گرا ہوا مرغے کا جسم مسلسل حرکت کرتا رہا اور پھر اچانک مرغا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ دوڑنے لگا۔ کسان اور اس کے اہل خانہ کے لیے یہ منظر انتہائی خوف زدہ کر دینے والا تھا، اور اس وقت ایک خوف زدہ کر دینے والی بات یہ ہوئی کہ مرغے کے جسم سے مختلف آوازیں آنے لگیں۔ کسان نے مرغے کو ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب کسان نے اس ڈبے کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرغے کا جسم نہ صرف متحرک ہے بلکہ سر کٹے مرغے کے دھڑ سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں اور وہ چل پھر بھی رہا ہے۔ ناظرین محترم، تجسس کے مارے کسان نے اسے پائپ کے ذریعے پانی اور کھانا دینا چاہا تو اس مرغے نے خوراک اگلنے کی بجائے نگلنی شروع کر دی۔ امریکی اخبارات کے ذریعے دنیا بھر میں اس مرغے کا چرچا ہو گیا اور اسے مائک ہیڈ لیس چکن کے نام سے شہرت ملی۔ مائک کے لیے مرغے کی یہ شہرت آمدنی کا ذریعہ بنی جب اس نے باقاعدگی سے اس کی نمائش شروع کر دی۔ یہ مرغا 18 ماہ بعد مر گیا لیکن دنیا کو حیرت میں ڈال گیا۔ اپنی نوعیت کا یہ عجیب واقعہ تھا جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی جاندار کیسے سر کاٹ دیے جانے کے باوجود اتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو ان میں سے کون سا واقعہ پر اسرار لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔